معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ہم جتنا غور کریں، جتنی دفعہ انہیں پڑھیں، جتنی دفعہ انہیں سنیں، اگر غور کریں گے تو ہر دفعہ ہر دن ہمارے سامنے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت آتی رہے گی، اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی حکمت جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ معجزہ عطا کیا۔ بہت سے معجزات ایسے ہیں جو یقیناً ہم نے نہیں دیکھے، ظاہر ہے کہ ہم اس دور میں موجود نہیں تھے، لیکن کچھ معجزات ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس معجزے کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، اکثر وہ معجزہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا گیا، لوگ ان سے اس معجزے سے واقف نہیں ہیں، لیکن جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، جو بدر کے مقام پر جاتے ہیں، جو اس جگہ جانے کی جنہیں سعادت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے عینی شاہد ہیں، اس کے گواہ ہیں۔ معجزہ کیا تھا تھوڑی سی بات پہلے کر لوں، لیکن یہ میں نے واضح کر دیا کہ آج بھی وہ معجزہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اگر ہم جا کر دیکھنا چاہیں۔ سب لوگ معرکہ بدر سے واقف ہیں الحمدللہ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر بدر کا مقام تھا۔ یہ بدر نامی ایک کنواں تھا۔ جب معرکہ بدر ہوا تو حکمت کے تحت، یعنی جو جنگی حکمتیں ہوتی ہیں، جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ مناسب تھا کہ کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جاتا، اور اسی میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آس پاس کے تمام کنووں کو بند کر دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، آس پاس کے تمام کنووں کو بند کر دیا گیا، بس ایک کنواں موجود تھا جو بدر نام کا کنواں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بدر نام کا ایک شخص تھا جس نے یہ کنواں بنایا تھا۔ بہرحال وہ ایک کنواں موجود رہ گیا، باقی کنویں بند کر دیے گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کنویں سے پانی پینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کنویں کا پانی تو نہایت کھارا ہے، نہایت نمکین ہے، یعنی کڑوا جس طرح ہو اور بہت ہی نمکین ہو، بالکل پینے کے قابل نہیں، بے ذائقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور کنواں بھی نہیں ہے، سب کنویں تو بند ہیں، بس یہی ایک بدر کا کنواں ہے اور یہ بھی کھارا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنا دہن مبارک اس کنویں میں ڈالتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ لعاب دہن اس کنویں میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں تو وہ پانی نہایت لذیذ، نہایت میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے کہ یہ بات ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا، بہت لمحوں میں، چند لمحوں میں اللہ کے حبیب نے اس کنویں کے پانی کو اللہ کے حکم سے مٹھاس میں بدل دیا، اس کی کڑواہٹ ختم ہو گئی۔ بہت سے ہمارے عزیز اقارب، ملنے جلنے والے ایسے ہیں، ہمارے بہت سے استاد ایسے ہیں جو اس جگہ جب بھی حج اور عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، جب بھی خانہ کعبہ جاتے ہیں، اس کنویں کے پاس بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی کیسا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کنویں سے پانی بھی لیا، اسے جمع بھی کیا، اور بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم نے آب زمزم اور بدر کے اس کنویں کا پانی لیا تو جب ہم نے اسے پیا تو اس کے ذائقے میں ہمیں بالکل فرق نہیں لگا، یعنی آب زمزم اور اس کنویں کا جو میٹھا پانی تھا وہ ذائقے میں بالکل برابر تھے۔ ہم ان باتوں سے واقف ہی نہیں ہیں،
ہم اپنے نبی کی شانوں کو نہیں ڈھونڈتے، ہم اپنے نبی کی عظمت کو نہیں ڈھونڈتے، بلکہ اسی بحث میں پڑے جاتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں، اللہ کے نبی کا یہ مقام نہیں ہے، معاذ اللہ وہ بات نہیں ہے۔ اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے، اور صرف یہی ایک کنواں نہیں تھا، بلکہ کئی ایک ایسے کنویں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے مٹھاس میں بدل گئے، یعنی جو ان کی کڑواہٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ میٹھے پانی کے کنویں بن گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ہر گھڑی، ہر دن، ہر قدم پر اپنے نبی کے معجزات دیکھتے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراف یہ جو صحابہ کرام تھے، جب انہیں کوئی دکھ پہنچتا، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی دشواری آتی، کوئی مشکل آتی، اللہ کے حبیب کے پاس جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اللہ کے حبیب اللہ سے دعا فرماتے اور ان کے اس مسئلے کو ختم فرما دیتے۔ مانگنا اللہ سے ہی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے، لیکن دروازہ کون سا ہے، وسیلہ کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دعا جو ہمیں اللہ سے مانگنی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی، مسلم شریف کی اور بے شمار ایسی صحافتہ کی کتابوں میں احادیث ہیں، حوالہ جات ہیں جہاں درود پاک کے فضائل بیان فرمائے گئے، اور ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی، خود اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دعا درود شریف کے بغیر مانگی جائے، یا جس دعا کے اول اور آخر مجھ پر درود نہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق کر دیتا ہے، لٹکا دی جاتی ہے۔ تو یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے، مانگنا اللہ سے ہی ہے، لیکن واسطہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کسے پکاریں، کس سے مانگیں، کون سنتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے بتایا کہ تمہارا رب تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے حبیب نے بتایا کہ اللہ کو پکارو، اس سے دعا کرو، لیکن اگر واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پورے واقعات آپ معجزات سنیں، تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی بات کے لیے جاتے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر سے ہی دعا کر لیتے ہیں، جاتے یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مسئلہ درپیش ہے، کیا کریں؟ اب ایسا ہو گیا ہے، کیا کریں؟ اب یہ مشکل ہے، کیا کریں؟ اور اللہ کے حبیب معجزات بھی دکھاتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی فرماتے ہیں، انہیں تلقین بھی فرماتے ہیں کہ ایسی دعا کر لو، یہ عمل کر لو تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اور ایسے ہی دعا قبول ہوتی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق اور آسانی عطا فرمائے، آمین۔ موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو